رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ دھمکیوں سے معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اگر وہ احتجاج میں پولیس کو لے کر آتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرتے ہیں تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ اگر انہوں نے کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ کی اور پرامن احتجاج کیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ از خود نہیں ہو جاتا، اس کا پس منظر ہوتا ہے۔ 26 نومبر 2025 کو دوبارہ انہی حالات کی تیاری ہو رہی تھی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی کی ملاقاتیں اس لیے روکی گئی تھیں کیونکہ 26 نومبر کو پی ٹی آئی ایک بار پھر اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی مکمل تیاری کر چکی تھی۔ ایک حکمت عملی کے طور پر ملاقاتوں کو روکا گیا۔ آج کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتا مگر اب ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے مسئلے پر قومی اسمبلی میں ہنگامہ رائی تحریک انصاف نے واضح کر دیا کہ گورنر راج لگانے کا خیال دل سے نکال دیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ نے یاد دہانی کرائی کہ گورنر راج آئین القانون کا حصہ ہے، وفاق پر چڑھائی غیر آئینی ہے۔ اپوزیشن رہنما محمود اچکزئی کے پارلیمنٹ پر حملے کے بیان کے خلاف قرارداد پیش۔ اسپیکر ایاز صادق نے پی ٹی آئی کو تصادم کی بجائے مذاکرات کا راستہ اپنانے کا مشورہ دے دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑ نے کہا جیل میں ملاقات اداروں کے خلاف سازشوں کے لیے نہیں، قانونی امور کے لیے ہوتی ہے۔ اپوزیشن کے غیر قانونی مطالبات پورے نہیں کر سکتے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن ارکان میں تلخیاں۔ تحریک انصاف کے اسد قیصر نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی اطلاعات کا معاملہ اٹھایا اور مشورہ دیا کہ گورنر راج لگانے کا خیال دل سے نکال دیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے کہ اس نے کس کیپیسٹی پہ بات کی۔ سب سے پہلے تو غیر جمہوری اور غیر جمہوری انہوں نے اپنایا ہے، حکومت کے ایک نمائندے نے اپنایا ہے کہ ایک صوبے میں ایک جمہوری جو سب سے زیادہ ووٹ لے چکے ہیں اس کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ گورنر راج آئین اور قانون کا حصہ ہیں، حکومتی مشینری استعمال کر کے اسلام آباد پر حملہ کرنا غیر آئینی عمل ہے۔ گورنر راج جو ہے وہ مارشل لاء کی کوئی شکل نہیں ہے، آئین میں دیا ہے، فریمرز نے دیا ہے۔ 232 سے 234 تک بیرسٹر گور خان بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ حالات ہوتے ہیں تو یہ ایک آئینی عمل ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم سرکاری اسلحہ لے کے، سرکاری گاڑیاں لے کے، سرکاری شب شبہ کے ساتھ، سرکاری پروٹوکولز کے ساتھ دارالخلافے پہ حملے کریں گے۔ ایوان میں محمود اچکزئی کے بیان پر گرما گرم بحث ہوئی۔ حکومتی رکن شمائلہ رانا نے محمود خان اچکزئی کے بیان کے خلاف قرارداد پیش کی، تاہم اسپیکر نے قرارداد پر ووٹنگ نہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ان کے لیے محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسپیکر نے کہا کہ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، یہ بھارت اور افغانستان کے ساتھ تو بات کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم سے بات نہیں کرتے۔ اسپیکر نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کی۔ میں نے اس دن آفر کی آپ کے لیڈر کو کہ بیٹھیں بات کریں، انہوں نے کہا ہندوستان سے بات کریں، افغانستان سے بات کریں، آپ سے نہیں بات کریں گے۔ میں پھر سے کہتا ہوں میں آپ کو اور حکومت کو بٹھانے کو تیار ہوں ملک کی بہتری کے لیے۔ سیاست ایک دن آئے گی ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو کیا یہ تعلق آپ کا میرا ختم ہو جائے گا یا ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ہم نے روایت بھی رکھنی ہے، ہم نے رواداری بھی رکھنی ہے، ہم نے تعلق بھی رکھنا ہے اور ملک کے لیے بہتری کے لیے کریں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تحریک انصاف کے دور میں مخالفین کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔ جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ فوج کے ادارے کو بدنام کرو، انڈین ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ملک کو بدنام کیا جائے۔ جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ شہداء کی تصدیق کی جائے۔ جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے سربراہان، اس قوم کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو ڈیفیم کیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام کے رکن نور عالم خان نے کہا کہ پارلیمنٹ پر حملے کی باتیں اب نہیں دہرائی جانی چاہیے۔ آقا رفیع اللہ نے کہا پارلیمنٹ پر حملہ کرنا پاکستان پر حملے کے مترادف ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت شامل تھی۔ تحریک انصاف کی آج احتجاج کی کال اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری اور ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ راولپنڈی میں سیاسی اجتماعات، ریلیاں، جلوس پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے۔ اسلحے کی نمائش، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔ اہم شاہراہوں پر رکھی رکاوٹیں ہٹانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ دھمکیوں سے معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اگر وہ احتجاج میں پولیس کو لے کر آتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرتے ہیں تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ اگر انہوں نے کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ کی اور پرامن احتجاج کیا تو کچھ نہیں ہوگا۔
رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ از خود نہیں ہو جاتا، اس کا پس منظر ہوتا ہے۔ 26 نومبر 2025 کو دوبارہ انہی حالات کی تیاری ہو رہی